الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل نار جہنم اشد حرا۔ ناظرین کرام، پروگرام اسلام کے سائے میں اب تمام حضرات کا استقبال ہے۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے نار جہنم۔ ناظرین کرام، گرمی کا موسم آتا ہے تو ہر انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ گرمی سے بچنے کے لیے مختلف تدابیر اختیار کرتا ہے، ٹھنڈا پانی اور ٹھنڈی اشیاء استعمال کرتا ہے تاکہ گرمی سے محفوظ رہ سکے۔ 2-4 منٹ کے لیے بھی اگر بجلی چلی جائے تو انسان بے چین ہو جاتا ہے۔ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ سارے کاموں کو چھوڑ کر ان ایام میں آرام کرے۔ اسی لیے اسکولوں اور کالجوں کو اور بعض سرکاری اداروں کو ان ایام میں چھٹی دی جاتی ہے۔ بعض لوگ گرمی کے یہ ایام ٹھنڈے علاقوں میں جا کر گزارتے ہیں۔ ناظرین کرام، دنیا کی یہ گرمی انسان کے لیے اس قدر ناقابل برداشت ہے، جبکہ جہنم کی آگ اور اس کی گرمی اس سے کہیں زیادہ سخت ہے۔ 9 ہجری میں تبوک کی جنگ پیش آئی۔ یہ جنگ سخت گرمی کے موسم میں پیش آئی۔ گرمی کی شدت کے باوجود صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جنگ کے لیے نکل پڑے، مگر منافقین اس جنگ سے پیچھے رہے۔ وہ آپس میں کہنے لگے لا تنفروا فی الحر، کہا اس گرمی میں جنگ کے لیے مت نکلو، کیوں نکل رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی فرمایا قل نار جہنم اشد حرا، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے جہنم کی آگ اس سے زیادہ سخت ہے۔ دنیا کی یہ آگ دراصل جہنم کی آگ اور اس کی گرمی کی ایک جھلک ہے۔ صحیح بخاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب گرمی کی شدت ہو جائے تو نماز کے ذریعے ٹھنڈک حاصل کرو۔ بے شک گرمی شدت جہنم کی بھاپ کی وجہ سے ہے۔ جہنم نے اپنے رب سے شکایت کی کہ اے میرے رب، میرا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھائے جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سال میں 2 مرتبہ جہنم کو سانس لینے کی اجازت دی ہے۔ ایک مرتبہ موسم سرما میں اندر کی طرف، دوسری مرتبہ موسم گرما میں باہر کی طرف۔ جب وہ باہر کی طرف سانس چھوڑتی ہے تو تم سخت گرمی محسوس کرتے ہو، اور جب وہ اندر کی طرف سانس لیتی ہے تو تم سخت ٹھنڈی محسوس کرتے ہو۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ ناظرین اکرام، جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 60/9 درجے زیادہ گرم ہے۔ آپ نے فرمایا نارکم جزء من 70 جزءا من نار جہنم، قیل یا رسول اللہ ان كانت لکافیۃ، قال فضلت علیہن ب69 جزءا کلہن مثل حرها۔ تمہاری یہ آگ جسے تم جلاتے ہو جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے، یعنی جہنم کی آگ کو 70 حصے کیا جائے، اس میں سے ایک حصہ ہی یہ دنیا میں ہے۔ صحابہ نے کہا انسانوں کو جلانے کے لیے یہی آگ کافی تھی؟ آپ نے فرمایا اس کے باوجود اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ 60/9 درجے برتری دی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ قرآن مجید میں اس آگ کو کہیں النار الکبریٰ کہا، بہت بڑی آگ، کہیں نار اللہ الموقدہ کہا، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ، کہیں نارم تلظیٰ، آگ کی لپیٹ، اور کہیں نار حامیہ، دہکتی ہوئی آگ کہا گیا۔ جہنم کی آگ مسلسل بھڑکائی جا رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا میں نے آج خواب میں 2 آدمیوں کو دیکھا جو کہہ رہے تھے، وہ فرشتہ جو آگ بھڑکا رہا ہے
وہ جہنم کا داروغہ ہے جس کا نام مالک ہے۔ میں جبرائیل ہوں اور یہ میکائیل ہے۔ تو یاد رکھیے، جہنم کی جو آگ بھڑکائی جا رہی ہے اس کا جو ذمہ دار ہے، داروغہ ہے، اس کا نام ہے مالک۔ اسی لیے قرآن مجید میں کہا گیا وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ۔ جب جہنمی جہنم میں جائیں گے اور عذاب کی شدت کو برداشت کیے بغیر مالک کو پکار کے کہیں گے جو کہ جہنم کا داروغہ ہے، ہمیں اللہ سے کہہ دو کہ ہمارا فیصلہ ہی ختم ہو جائے، یعنی ہمیں موت آ جائے۔ کہے گا قال انکم ماکثون، تمہیں اس میں پڑے رہنے کے لیے ڈالا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات، جہنم کی آگ کبھی بجھتی نہیں، جب کبھی بجھنے کے قریب ہوتی ہے تو مزید ایندھن ڈال کر اس کو بھڑکایا جاتا ہے، جیسا کہ سورہ اسراء میں فرمایا گیا کلما خبت زدناہم سعیرا، جب بھی اس کی آگ دھیمی ہوگی ہم اس کے لیے اس کی تپش کو بڑھا دیں گے۔ جہنم کی آگ مسلسل بھڑکانے کی وجہ سے سرخ ہونے کی بجائے شدید سیاہ ہو چکی ہے، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کیا تم جہنم کی آگ کو دنیا کی آگ کی طرح سرخ سمجھتے ہو؟ وہ تو تارکول سے بھی زیادہ سیاہ ہے۔ اس جہنم میں نافرمانوں کے لیے مختلف عذابات تیار کیے گئے، مگر سب سے بڑا عذاب جو دیا جائے گا وہ آگ کا ہی ہوگا۔ دنیا کے سب سے زیادہ مالدار آدمی کو جہنم کی آگ میں ایک مرتبہ غوطہ دے کر نکالا جائے گا۔ اسے پوچھا جائے گا کیا تو نے کبھی عیش و آرام کی زندگی گزاری ہے کیا؟ وہ شخص کہے گا میں نے دنیا میں کبھی عیش دیکھا ہی نہیں۔ وہ انسان زندگی میں کبھی تکلیف کا نام بھی نہیں سنا ہوگا، اس دنیا میں عیش و آرام کی زندگی گزارا ہوگا، ہر طرح کی نعمت اسے ملی ہوگی، لیکن ایک لمحے کے لیے وہ جہنم میں ڈالا جائے گا اور نکالا جائے گا۔ اس دنیا کی 80 سالہ 60 سالہ زندگی کو وہ بھول جائے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ کہے گا میں نے کبھی زندگی میں عیش دیکھا ہی نہیں۔ جہنم میں غوطہ دینے کی وجہ سے وہ ساری عیش کو بھول جائے گا۔ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب یہ ہوگا آدمی کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، جس کی وجہ سے اس کا دماغ اس طرح کھول رہا ہوگا جس طرح ہانڈی میں گرم سالن کھولتا ہے، اور وہ سمجھے گا کہ مجھے جہنم کا سب سے بڑا عذاب دیا جا رہا ہے، حالانکہ اس کو جہنم کا سب سے ہلکا عذاب دیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین اکرام، جہنمیوں کو رہنے کے لیے جو گھر دیے جائیں گے وہ آگ سے بنے ہوئے ہوں گے۔ سورہ کہف میں فرمایا گیا اِنَّا اَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا، ہم نے ظالموں کے لیے ایک آگ تیار کر رکھی ہے جس کی قناتیں انہیں گھیرے میں لے چکی ہیں۔ پہننے کے لیے جو کپڑے دیے جائیں گے وہ بھی آگ کے ہوں گے۔ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ، سورہ حج کی آیت ہے۔ پس جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ان کے لیے قیامت کے دن آگ کے کپڑے پہنائے جائیں گے، اوڑھنا اور بچھونا بھی آگ ہوگا۔ لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ، سورہ زمر کی آیت ہے۔ ان کے لیے ان کے اوپر آگ سائبان ہوگی، ان کے نیچے سے بھی آگ کا سائبان ہوگا۔ درخت بھی آگ کے ہوں گے، سایہ حاصل کرنا چاہیں گے تو ان پر آگ کے شعلے برسنے لگیں گے۔ انطلقوا الى ما كنتم به تكذبون انطلقوا الى ظل ذي 3 شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب انها ترمي بشرر كالقصر كانه جمالة صفر، کہا گیا سورہ مرسلات میں دھواں کے اس سائے کی طرف چلو جو 3 شاخوں والا ہے۔ وہ سایہ نہ ٹھنڈک پہنچانے والا ہوگا اور نہ وہ آگ کی تپش سے بجھائے گا۔ جہنم محل کے مانند بڑے بڑے انگارے پھینکنے گی، وہ انگارے گویا کے زرد سیاہ اونٹ ہوں گے، یعنی جہنم میں ان کے درخت بھی آگ کے ہوں گے، ان پہ جو آگ درختوں کے ذریعے سے ان پر شعلے برسائے جائیں گے۔ دنیاوی آگ میں انسان
ایک مرتبہ جل کر ختم ہو جاتا ہے، مگر جہنم کی آگ میں انسان کا جسم ختم نہیں ہوتا، بلکہ عذاب کا مزہ چکھانے کے لیے اس کا جسم اور جسم کا چمڑا بدلا جاتا ہے۔ فرمایا گیا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، سورہ نساء کی آیت ہے۔ جب بھی ان کے چمڑے پک جائیں گے ہم ان کے چمڑوں کو بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکیں۔ ناظرین اکرام، جہنم کی آگ، جہنم کی اس آگ میں نہ موت آئے گی نہ چین کی زندگی نصیب ہوگی۔ الذی یصلی النار الکبریٰ ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، جو بڑی آگ میں داخل ہوگا پھر اس میں نہ وہ مرے گا اور نہ زندہ رہے گا۔ جہنم کے عذابات کو دیکھ کر انسان کافی افسوس ملنے لگے گا اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے اپنے پروردگار سے کہے گا فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ، سورہ مومن کی آیت ہے۔ ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، کیا اس جہنم سے نکلنے کا کوئی اور راستہ ہے کیا؟ ان کی درخواست رد کر دی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ مجرم جہنم کے عذابات سے بچنے کے لیے اللہ کے دربار میں رشوت دینا چاہیں گے اور اپنی سب سے قیمتی چیز، دنیا کی ہر چھوٹی بڑی چیز بطور رشوت پیش کرنا چاہیں گے۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی کلا انہا لظی، سورہ معارج کی آیت ہے۔ مجرم چاہے گا کہ وہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنی بیٹوں کا فدیہ دے اور اپنی بیوی، اپنے بھائی اور ان خاندان اور کنبے کو جو دنیا میں اسے پناہ دیتا تھا، زمین میں پائے جانے والے تمام لوگوں کو بطور فدیہ پیش کر دے، پھر اس کی یہ تدبیر اسے عذاب سے نجات دلا دے۔ ہرگز نہیں، بے شک وہ آگ کا شعلہ ہوگا، وہ تو سرے کے چمڑے کو ادھیڑ دینے والا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین اکرام، جب یہ لوگ ساری دنیا کو فدیہ میں دینا چاہیں گے جبکہ وہ پائی کا بھی مالک نہیں ہوگا، اور اگر اسے اتنی بڑی چیز دی بھی جائے، اللہ کے راستے میں وہ دینا بھی چاہے تو رد کر دیا جائے گا۔ رشوت جب رد کر دی جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جہنم کے داروغہ کو سفارشی بنانا چاہیں گے۔ داروغہ جہنم سے کہے گا، جہنم کے داروغہ سے وہ پورے پکار کے کہیں گے یا مالک لیقض علینا ربک، اے مالک، داروغہ جہنم، تیرا رب ہمیں ختم کر دے۔ وہ سفارش کرنے سے انکار کرتے ہوئے کہے گا قال انکم ماکثون، سورہ زخرف کی آیت ہے، تم ہمیشہ کے لیے اسی میں رہو گے۔ پھر دوسری درخواست یہ کریں گے، ایک دن کے لیے آگ میں تخفیف کی جائے۔ وقال الذین فی النار لخزنۃ جہنم ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب، سورہ مومن کی آیت ہے۔ اور جو لوگ جہنم میں ہوں گے وہ جہنم کے محافظوں سے کہیں گے ذرا اپنے رب سے فریاد کرو کہ وہ ایک دن کے لیے ہم سے عذاب کو ہلکا کر دے، مگر ان کی یہ درخواست بھی رد کر دی جائے گی۔ آخر میں وہ جنتیوں سے درخواست کریں گے ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، ہمیں کچھ پانی تو دو یا اللہ نے تمہیں جو دے رکھی ہے روزی میں سے اس میں سے کچھ دے دو۔ وہ جواب دیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، سورہ اعراف کی آیت ہے، اللہ نے یہ دونوں چیزیں کافروں پر حرام کر دی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچو کیسا منظر ہوگا وہ۔ اللہ اکبر۔ اللہم اجرنا من النار، اللہ ہم سب کو نار جہنم سے بچائے، آمین۔ ناظرین اکرام، جہنم سے نکلنے کی جب کوئی راہ نظر نہیں آئے گی تو افسوس سے کہیں گے یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی تو اس جگہ پہ آتے ہی نہیں تھے۔ یہ ہے جہنم کے ایک عذاب کی حقیقت۔
ورنہ اس میں اور بہت سے خطرناک عذابات ہیں جن کے تصور سے ہی انسان کی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہر انسان کو چاہیے جس طرح وہ یہاں کی گرمی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اس سے کہیں زیادہ جہنم کی آگ اور اس کے عذابات سے بچنے کی فکر کریں۔ اسلاف اکرام رحمۃ اللہ علیہ مجمعین اور نار جہنم کے بارے میں ان کا تصور کیا تھا؟ اللہ کے نیک بندے ہمیشہ نار جہنم سے بچنے کی فکر کیا کرتے تھے۔ ایسے ہی نیک بندوں کی صفت بیان کرتے ہوئے سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ نیک بندے وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، پس تو ہمارے گناہ معاف کر دے اور جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا لے۔ جہنم کی آگ کا تصور ذہن میں رکھنے والا شخص کبھی آرام کی نیند نہیں سو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ما رأیت مثل النار نام حاربها الا مثل الجنت نام طالبها۔ کہا میں نے جہنم سے بھاگنے والے کسی شخص کو آرام کی نیند سوتے ہوئے نہیں دیکھا، اور نہ ہی جنت کی کسی خواہش مند کو آرام کی نیند سوتے ہوئے دیکھا۔ اللہ اکبر۔ جہنم کی اس آگ کو دیکھ کر قیامت کے دن تمام انبیاء کرام علیہ السلام اس قدر خوف زدہ ہوں گے کہ کہیں گے ربی سلم سلم، اے میرے رب مجھے بچا لے، اے میرے رب مجھے بچا لے، کہہ کر اللہ تعالیٰ سے اپنی جان کی امان طلب کریں گے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی آگ کو یاد کر کے دنیا میں روتی رہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تلاوت قرآن کے دوران آگ کے عذاب کی آیت پر پہنچے تو بے ہوش ہو گئے۔ ان عذاب ربک لواقع سورہ طور کی اس آیت پہ پہنچے، پوری رات اسی میں گزر گئی، صبح میں بیمار پڑ گئے، لوگ ان کی عیادت کے لیے آنے لگے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا گزر لوہار کی دکان پر سے گزر ہوا، آگ سے دیکھتی پھٹی دیکھی تو جہنم کی آگ یاد کر کے رونے لگے۔ حضرت ربیع ساری رات بستر پر پہلو بدلتے رہتے۔ بیٹی نے پوچھا ابا جان ساری دنیا آرام سے سوتی ہے، آپ کیوں جاگتے رہتے ہیں؟ فرمانے لگے بیٹا جہنم کی آگ تیرے باپ کو سونے نہیں دیتی۔ سچ فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچ فرمایا کہ انسان نار جہنم سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان عذاب ربک کان محذورا، بے شک تیرے رب کا عذاب ہے ہی ڈرانے والا۔ جہنم سے بچنے کے ذرائع آئیے ہم جانتے ہیں۔ احادیث میں بہت سے اعمال بتائے گئے ہیں جنہیں اپنا کر ایک مومن نار جہنم سے بچ سکتا ہے، جن میں سے چند کا میں تذکرہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی چیز جو انسان کو نار جہنم سے بچاتی ہے وہ ہے شہادتین کا اقرار، سچے دل سے شہادتین کا اقرار، اللہ کے معبود حقیقی ہونے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی دے۔ نار جہنم سے محفوظ رہنے کا بنیادی ذریعہ ہے، اس کے بغیر کوئی بھی شخص جہنم سے بچ نہیں سکتا، اور نہ جہنم میں اس آدمی کو جہنم سے نجات نہیں مل سکتی۔ اگر کوئی آدمی سچے دل سے شہادتین کا اختیار کرتا ہے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من شہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ حرم اللہ علیہ النار، جو اللہ کے معبود ہونے کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی دے، اللہ اس پر جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ دوسرا، اللہ کی یاد میں آنسو بہانا، اللہ کی راہ میں پہرا دینا، یہ دونوں عمل اللہ کو اس قدر محبوب ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا اہتمام
کرنے والوں کو جہنم سے نجات دلاتا ہے۔ عینان لا تمسہم النار، عین بکت من خشیت اللہ وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ، دو آنکھیں ایسی ہیں جنہیں جہنم کی آگ کبھی نہیں چھوتی، ایک وہ آنکھ جو اللہ کی خشیت میں روتی ہے، دوسری وہ آنکھ اللہ کی راہ میں پہرا دیتے ہوئے جاگتی ہے۔ لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ حتی یعود اللبن فی الزرع، کہا کہ جو آدمی اللہ کی یاد سے روتا ہے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ فرائض اور عبادات کی ادائیگی ایک مومن پر اللہ اپنے بندوں کے جو حقوق عائد ہوتے ہیں ان کی ادائیگی نار جہنم سے بچنے کا اہم ترین ذریعہ ہے۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا ایسا کوئی عمل بتائیے جو مجھے جنت سے قریب اور جہنم سے دور کر دے۔ آپ نے فرمایا اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو، نماز قائم کرو، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو۔ چوتھی چیز 40 دن تک نماز با جماعت کا اہتمام کرنا۔ نماز ہر بالغ مسلمان پر فرض ہے، جو شخص 40 دن تک نماز با جماعت کا اہتمام کرتا ہے وہ بھی جہنم کی آگ سے محفوظ رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص 40 دن جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے تکبیر تحریمہ کا اہتمام کرتے ہوئے تو اس کے 2 چیزوں سے اسے برات دی جاتی ہے، براۃ من النار و براۃ من النفاق، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم سے برات اور نفاق سے اسے بچا لیتا ہے۔ 5ویں چیز صدقات و خیرات۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر کوئی اللہ تعالیٰ کے دربار میں تنہا حاضر ہوگا، اس کے اللہ کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، اس کو اپنے دائیں اور بائیں جانب اپنے اعمال نظر آئیں گے اور اپنے سامنے آگ ہی آگ ہو دکھائی دے گی۔ قیامت کے اس منظر کو بیان کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آگ سے بچو، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، کہا کہ کھجور کا معمولی ٹکڑا صدقہ کر کے ہی صحیح آگ سے بچو۔ ناظرین اکرام، مومن بھائی کی عزت کا، اپنے بھائی کی عزت کا دفاع کرتا ہے۔ اسلامی اخوت کا ایک تقاضا ہے اپنے مومن کی عزت کا خیال رکھا جائے، اس کی عزت پر ہونے والے حملوں کا دفاع کیا جائے۔ جو شخص اپنے مومن بھائی کی عزت کی جانب سے دفاع کرتا ہے اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے اسے محفوظ کر لیتا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے بھائی کی اس کی غیر موجودگی میں عزت پر ہونے والے حملوں کی دفاع کرتا ہے اللہ تعالیٰ پر یہ حق ہے کہ اس کو نار جہنم سے آزاد کرے۔ بیٹیوں کی تربیت، بیٹوں کے مقابلے میں بیٹوں کی تربیت کی احادیث میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ عام طور پر بیٹوں کو ہر معاملے میں ترجیح دی جاتی ہے اور بیٹیوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے، ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام نہیں کیا جاتا، جبکہ بیٹوں کی تربیت اس قدر فضیلت نہیں بتائی گئی جس قدر کی بیٹیوں کے لیے بتائی گئی۔ بیٹیوں کی تربیت اس قدر فضیلت والا عمل ہے کہ اس سے آدمی جہنم سے محفوظ رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ابتلى من البنات بشيء فاحسن اليهن كن له سترا من النار، کہا جس کو بیٹیوں کے ذریعے سے آزمایا جائے وہ اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے تو یہ لڑکیاں اس کے لیے نار جہنم سے آڑ بن جائیں گی۔ ذکر و اذکار کا اہتمام۔ کچھ اذکار ایسے ہیں جو بظاہر بہت معمولی ہیں مگر اجر و ثواب کے اعتبار سے بہت ہی اہم ہیں۔ انہی میں سے یہ چند کلمات ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ان کلمات کے بارے میں آپ نے فرمایا یہ جہنم سے بچانے والی ڈھالیں ہیں، اس کے ذریعے سے انسان اپنے آپ کو نار جہنم سے بچا سکتا ہے۔ ناظرین اکرام، آپ نے جہنم کے بارے میں سن لیا اور ہمیں نار جہنم سے بچانے والی چیزیں کیا ہیں وہ بھی ہم نے جان لیا ہے۔ تو ناظرین اکرام، ہماری زندگی میں اللہ کا خوف آنا چاہیے، اللہ کی خشیت آنا چاہیے۔ ہمیں دنیا میں اس تصور کے ساتھ زندگی گزارنا ہے کہ اللہ نے مومن بندوں کے لیے جنت تیار کر رکھا ہے اور نافرمانوں کے لیے جہنم تیار کر رکھا ہے۔ جنت کے بارے میں فرمایا اعدت للمتقین، میرا اور آپ کا عقیدہ ہے اللہ نے جنت بنایا ہے اور جنت تیار شدہ ہے۔ اور جہنم کے بارے میں فرمایا اعدت للکافرین، کافروں کے لیے جہنم تیار شدہ ہے۔
ہر مومن کو چاہیے کہ اپنے آپ کو جہنم اور اس کے عذابات سے بچانے کے لیے اس دنیا میں ہمیشہ عملی تدابیر اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نار جہنم سے پناہ نصیب فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جنت الفردوس نصیب فرما۔ اللہم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔